اس میں 100 تیلے ہوں اور جھاڑو میں 100-150 تیلے تو ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ ایک ایسا جھاڑو لیں جس میں کم از کم 100 تیلے ہوں اور وہ ایک جھاڑو اپنے بیوی کو مارے، مطلب معتدل طریقے سے مارے، بہت زیادہ سخت بھی نہیں۔ تو اس طرح اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا کہ قسم پورا کرنا واجب ہے نا، اور بیوی اذیت سے بھی بچ جائے گی۔ تو انہوں نے یہی کیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنے احکام کا کتنا احترام ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں حتی الامکان ایسا جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ہوں اور اپنی بیوی کو ایک ضرب اس کی لگائیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بھی پورا کرایا، اور بیوی جو وفادار فرمانبردار وفاشیار بیوی تھی اس کو تکلیف سے بھی بچا لیا۔ تو اس سے ہمارے فقہاء نے، مفسرین نے یہ نکالا ہے کہ جس ہیلے کا مقصد کوئی نفسانی غرض پوری کرنا، کوئی حرص اور لالچ پوری کرنا، کوئی دنیا پرستی کا شوق پورا کرنا نہ ہو، بلکہ اس ہیلے کا مقصد یہ ہو کہ شریعت کا کوئی حکم کسی وقت ایسا مشکل ہو جائے کہ اس پر عمل کرنے میں سخت تنگی اور دقت پیش آ رہی ہو، مشقت پیش آ رہی ہو، اور اس تکلیف اور تنگی سے جو اس پر عمل کرنے کی صورت میں پیش آ رہی ہے اس سے کسی مسلمان کو بچانا مقصود ہو کہ اس کے لیے یہ حکم آسان ہو جائے، اس کے لیے ہیلا کرنا یہ جائز ہیلا ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں، ورنہ آپ کو بڑا مغالطہ لگے گا جائز ناجائز ہیلے کو سمجھنے میں۔ بنی اسرائیل کا یہ ہیلا جو اس رکوع میں بیان ہو رہا ہے وہ دنیا پرستی کے لیے تھا، دنیا کی لالچ کی وجہ سے تھا، دنیا کا مال سمیٹنے کی وجہ سے تھا، دنیا کی حرص کی وجہ سے تھا۔ حرص بری چیز ہے، لالچ بری چیز ہے، دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت بری چیز ہے، دنیا کے مال سمیٹنے کے لیے ہر جائز ناجائز طریقہ اپنانا، ہیلے کرنا، یہ بری چیز ہے۔ آدمی قناعت پسند رہے، شرعی حدود میں رہے، جائز دائرے میں رہے، خواہ تھوڑا رزق اسے ملے لیکن حلال ملے، یہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ عیاشی کرے لیکن حرام طریقے سے کرے۔ تو عیاشیوں کی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، نہ گارنٹی لیے کہ عیاشیوں کے لیے اب آدمی کے لیے حرام مال کو جائز قرار دے دیا جائے۔ حلال مال تھوڑا ہو، اللہ کہتا ہے اس میں گزارا کرو، جب تمہارا دال روٹی اگر چل جائے حلال سے تو مرغن کھانے کے لیے اب حرام میں نہ ملوث ہو جائے۔ تو ان لوگوں کا مقصد عیاشیاں کرنا تھا، دنیا کا مال سمیٹنا تھا، ورنہ شکار اتنا ہو جاتا تھا جس سے ان کی دال روٹی چلتی تھی۔ لیکن یہ تو بڑے مچھلی کے بہت بڑے ایکسپورٹر بننا چاہتے تھے نا، کہ زیادہ سے زیادہ مچھلی ہم درآمد کریں، برآمد کریں، لاکھوں روپے کمائیں۔ یہ تو دنیا پرستی تھی، دنیا کا حد سے بڑا ہوا شوق اور لالچ اور حرص تھی، اس کے لیے ہیلا کیا جا رہا تھا۔ تو اس پر اللہ نے یہ عذاب بھیجا کہ ایک تو اللہ کا حکم توڑ رہے ہو، اور ساتھ اللہ کو دھوکہ اور ڈرامہ بازی کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو کہ اس کی ظاہری شکل حلال بنا لی تاکہ اللہ یہ سمجھے اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی ناجائز کام نہیں، تو اس پہ اللہ نے یہ سزا دی تھی۔ جبکہ یہ جو جائز ہیلا ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شوقیہ طور پہ لالچ، حرص کی وجہ سے، ہوس کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، چیزیں سمیٹنے کی وجہ سے، اپنی لذتیں حاصل کرنے کی وجہ سے، عیاشیاں کرنے کی وجہ سے کوئی حکم نہیں بدلا جا رہا، بلکہ اللہ کا ایک حکم لاگو ہو چکا ہے اور وہ خود لاگو کیا اپنے اوپر۔ اصلاً وہ حکم کوئی شریعت کا ایسا بنیادی حکم نہیں تھا، بلکہ قسم تھی۔ ایک عام حالت میں آدمی پہ کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، قسم کھا کے وہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، تو اللہ نے نہیں لازم کی ہوتی، لیکن جب اس نے لازم کر لی تو پھر وہ اللہ کی طرف سے لازم ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کو پورا کرنے میں جو دقت مشقت پیش آ رہی ہے، دوسرے انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس سے بچانا مقصود ہے کہ اللہ کا حکم بھی نہ ٹوٹے اور دوسرا تکلیف سے بھی بچ جائے۔ دیکھیں اس جائز ہیلے میں دو باتیں پائی جا رہی ہیں کہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو اور اگلا آدمی تکلیف سے بھی بچ جائے۔ تو جھاڑو لے کے اس سے ضرب لگائی تو اس سے اللہ کا حکم پورا ہو گیا، کیونکہ قسم یہ تھی کہ 100 چھڑیاں ماروں گا، اللہ کا حکم یہ تھا کہ 100 چھڑیاں مارنا، قسم اب 100 چھڑیاں مارنی پڑیں گی۔ تو اب چھڑیوں کی انہوں نے کوئی لمٹ مقرر نہیں کی تھی، کتنی موٹی لمبی چھڑی ہو اور الگ الگ ماروں گا یا اکیلے الگ اکٹھے کر کے ماروں گا، ایسی کوئی بات چونکہ نہیں تھی، اس لیے ہر شکل اس قسم کو پورا کرنے کی جائز تھی کہ خواہ سارے ڈنڈے 100 کے 100 اکٹھے کر کے مار لیں تب بھی جائز ہے، الگ الگ ایک ایک کر کے ماریں تب بھی جائز ہے، کوئی پتلی چھڑی ہو جھاڑو کے تیلوں کی طرح تو تب بھی جائز ہے، موٹی چھڑی ہو تب بھی جائز ہے، بہت سخت مارے تب بھی جائز ہے، ذرا درمیانے حساب سے مارے تب بھی جائز ہے۔ چونکہ قسم میں انہوں نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی تھی، محض یہ کہا تھا
کہ 100 چھڑیاں ماروں گا، 100 ضربیں لگاؤں گا، تو ایک جھاڑو جس میں 100 تیلے ہوں وہ جب ماری گئی تو اس میں یہ ساری قسم والی بات پوری ہوگی، تو اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ دوسری طرح ایک انسان جو اللہ کا نیک بندہ تھا، نبی کا وفادار تھا، نبی کی بیوی تھی، نبی کی خدمت کی تھی، اللہ کے امتحان میں پاس ہوئی تھی، نبی کا بھی امتحان ہو گیا، اس کی بیوی کا بھی ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو تکلیف سے ہی بچا لیا، تو یہ ہیلہ اپنے نبی کو سکھا دیا۔ اور ایسے قرآن میں گویا کہ ہمارے سامنے نمونہ بھی آ گیا۔ حضرت ایوب کا یہ واقعہ پیش کرنے سے شاید یہ مقصد بھی پیش نظر ہو کہ امت مسلمہ کو یہ بتایا جائے کہ جائز ہیلے بھی ہوتے ہیں، ناجائز ہیلے بھی ہوتے ہیں، اور دونوں طرح کے ہیلے پیش کر کے امت کو بتا دیا کہ اب اس میں غور کر لو، دیکھ لو، جو اس قسم کا ہیلہ ہو جو حرص، لالچ، دنیا پرستی کی وجہ سے ہو، اس کی وجہ سے شریعت کا حکم چینج کیا جائے، اور شریعت کا بہت اہم حکم چینج ہو جو بنیادی طور پہ شریعت کا ایک متعین حکم ہے اور سب کے لیے ہے، اس کو چینج کرنا پایا جاؤ تو وہ تو بڑا برا کام ہے، جرم ہے، اس پر تو اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور جو ہیلہ اس قسم کا ہو جیسے حضرت ایوب کے واقعے میں ہے، تو اس میں کوئی جائز شکل ایسی اپنائی جائے کہ حکم بھی پورا ہو جائے، اگلے کی تکلیف بھی نہ ملے، تو یہ جائز ہے۔ تو اس سے علماء نے یہ نکالا ہے کہ جو شریعت کے احکام ایسے ہوں کہ کسی وقت کسی حکم پر عمل کرنا کسی انسان کے لیے مشکل ہو جائے، عام حالات میں شریعت کا وہ حکم ہے، سب اس پہ عمل کرتے ہیں، ہر زمانے کے مسلمان عمل کرتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کو، مرد کو یا عورت کو ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ ایک خاص وقت میں، ایک خاص حالات میں اس کو شریعت کے اس حرام حلال حکم کو پورا کرنا مشکل ہو جائے، اس کو غیر معمولی تنگی پیش آ جائے، مشقت پیش آ جائے، حرج پیش آ جائے۔ دیکھیں شریعت میں مشقت اس امت سے اٹھائی گئی ہے، جہاں امت کو حرج لاحق ہونا، کسی حکم کو پورا کرنے میں غیر معمولی مشقت ہو، وہاں اللہ تعالیٰ خود آسانی بھیج دیتے ہیں۔ یہ شریعت کا ایک اصول ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ دین اسلام میں ہم نے تم پر کوئی مشقت اور حرج نہیں ڈالا۔ جب کسی حکم پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے کہ حرج کے درجے تک آ جائے، جانی مالی غیر معمولی مشقت کرنی پڑے، سخت تکلیف سہنی پڑے اور بہت سا مال ضائع ہونا پڑے، اس کو حرج کہتے ہیں، تو وہاں پھر انسان کے جان مال کی شریعت تحفظ کرتی ہے اور اس حکم میں آسانی لاتی ہے۔ تو جو ہیلہ ایسا ہو کہ ایک اللہ کا فرض واجب حکم تھا، کسی خاص آدمی کے لیے خاص حالات میں اس پہ عمل کرنا دشوار ہو گیا، اس کے لیے حرج پیدا ہو گیا، تو اب شریعت خود کہتی ہے کہ حرج کو جو دفع کیا جائے گا، ہٹایا جائے گا، تو اب اس کو حرج سے نکالنے کے لیے، مشقت سے، تنگی سے نکالنے کے لیے جو ہیلہ کیا جائے گا تو وہ جائز ہیلہ ہوگا، وہ حرص، لالچ، دنیا پرستی کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ حضرت ایوب کی اہلیہ کے اس واقعے میں۔ اور دوسرا، حدیث سے بھی اس پہ روشنی پڑتی ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے ہیلہ سکھایا تھا، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جائز ہیلے بھی ہوتے ہیں، اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں، نبیوں کو تعلیم کی، نبیوں نے امتیوں کو بھی بتائے ہیں۔ حضور نے ابو ہریرہ کو ایک ہیلہ سکھایا، اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب جنگ خیبر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور یہودیوں پہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، تو خیبر میں بہت اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں ہوتی تھیں، خیبر کے یہودیوں کا کھجوروں کا بہت بڑا کاروبار تھا اور وہاں بہت خاص قسم کی کھجوریں ہوتی تھیں، تو اب مسلمانوں کو مال غنیمت میں وہ باغات مل گئے، وہ چیزیں مل گئیں، تو وہ جو کھجوریں تھیں وہ بھی لوگوں کے پاس آئیں۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ وہ چونکہ ودیع کھجوریں تھیں نا، تو عام جو کھجوریں تھیں وہ اس کے مقابلے میں معمولی کوالٹی کی تھی، تو اب بعض لوگوں نے لین دین کا یہ طریقہ نکالا کہ وہ جو خیبر کی اور ودیع کوالٹی کھجوریں تھیں وہ 1 کلو دے کے اس کے بدلے میں عام کھجور 2 کلو لیتے تھے، اس کا 1 کلو دوسرے کھجوروں کے 2 کلو کے برابر شمار کرتے تھے۔ اس طرح بعض لوگوں نے لین دین کیا۔ اب اللہ کے نبی کو یہ پتہ چلا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور نے کھجوریں دیکھی اور حضور نے پوچھا کہ تو بہت اچھی کھجوریں ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ انہوں نے پھر سارا واقعہ ذکر کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم 2 کلو دوسری کھجوریں لے کے یہ 1 کلو لیتے ہیں۔ اس پہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ تو سود ہے، کیونکہ جب دونوں طرف ایک جنس کی چیز ہو تو ان میں کمی بیشی بھی سود ہوتا ہے، ادار بھی سود ہوتا ہے۔ مثلا گندم کو گندم کے بدلے میں فروخت کریں
اور جو کو جو کے بدلے میں فروخت کریں، سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، اور نمک کو نمک کے بدلے میں، جیسے کہ 6 چیزوں کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہے کہ ایک جنس کی 2 چیزوں کو جب ایک دوسرے سے چینج کیا جائے گا اور فروخت کیا جائے گا تبادلے میں، تو اس میں 2 شرطیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ کمی بیشی نہ ہو، اور ایک یہ کہ ادار نہ ہو، نقد و نقد سودا ہو اور برابر سودا ہو۔ اب کھجور کے بدلے میں کھجور لینا، یہ دونوں طرف جنس ایک تھی، اب اس میں یہ ضروری تھا کہ یہ برابر بیچی خریدی جائے، خواہ کوالٹی اس کی اعلیٰ ہے، اس کی نقلی ہے، اس چیز کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا۔ تو اب یہ تو ایک سودی شکل بن گئی۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ یہ تو کھلا سود ہے، یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہو رہا ہے اور یہ تو لوگوں کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ وہ کھجور تو بہت ودیع کوالٹی کی ہے، اب اس کو کیسے اس کھجور کے برابر وہ کیا جا سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ تدبیر سکھائی کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے سے کہ اللہ کا حکم توڑا جائے، کہ اللہ نے ہم جنس چیزوں کے اندر برابری ضروری قرار دیے، کمی بیشی کو جائز نہیں قرار دیا، اب اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے اور تم لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے کہ اعلیٰ کوالٹی کی جو چیز ہے اس کی کوالٹی ملحوظ رہے، اس کے اتنا منافع تمہیں مل جائے۔ تو اس کے لیے یہ طریقہ کرو کہ اعلیٰ کوالٹی کی کھجور کو کھجور کے بدلے میں نہ بیچو، یعنی معمولی کوالٹی والی چیز کے بدلے میں براہ راست نہ بیچو، اور نہ ہی معمولی کوالٹی والی کھجور کو اس اعلیٰ کوالٹی والی چیز کے بدلے میں براہ راست بیچو، بلکہ تم یہ کرو کہ ہر کھجور کو، دونوں قسم کی کھجور کو، مثلاً اعلیٰ کوالٹی والی کھجور کو پیسوں کے بدلے میں بیچ دو، مثلاً 1 کلو کھجور 1 درہم پر بیچ دی، پیسوں کے بدلے بیچ دی، نے کھجور کے بدلے نہیں بیچی، اور اس میں کوئی ممانعت اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کھجور آپ کی چیز ہے، خواہ کھجور کے بدلے بیچیں یا چاندی کے بدلے بیچیں یا سونے کے بدلے بیچیں یا گندم کے بدلے بیچیں یا کپڑے کے بدلے بیچیں، سارے طریقے جائز ہیں۔ تو حضور نے یہ سکھایا کہ اس کھجور کو اس کھجور کے بدلے میں بیچنا جو ایک شرعاً ناجائز صورت بن جاتی ہے، آپ یہ کرو کہ اعلیٰ کوالٹی کے کھجوروں کو درہموں کے ساتھ بیچو، یعنی نقدی اور کیش اور پیسے کے ذریعے بیچو۔ اس وقت سونے چاندی کا سکہ چلتا تھا، سونے کے سکوں کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکوں کو درہم کہتے تھے، یہ کاغذی کرنسی بھی نہیں تھی، اور دوسری کرنسیاں بعد میں پھر پیتل وغیرہ کے اور عام دیہاتوں کے سکے بھی رائج ہوئے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سکہ درہم اور دینار ہی شمار ہوتا تھا، جو سونے چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ درہم کے بدلے میں یہ اعلیٰ کوالٹی کی کھجور بیچو، اور اس کے جو درہم تمہیں مل جائیں پھر اس درہموں سے وہ معمولی کھجور خرید لو، یا معمولی کھجور درہم کے بدلے بیچو، پھر جو درہم مل جائیں اس سے اعلیٰ کوالٹی کھجور ملو۔ تو اب صورتحال یہ بن گئی کہ اعلیٰ کوالٹی کھجور مثلاً 1 درہم کی تھی 1 کلو، اور عام کوالٹی کھجور 1 درہم کی 2 کلو تھی۔ تو اب جس نے اعلیٰ کوالٹی کھجور دے کے ادنا کھجور لینی ہوتی، یا جس نے ادنا کھجور دے کے اعلیٰ کھجور لینی ہوتی، تو اس کے لیے ہیلہ یہ بتایا گیا کہ اعلیٰ کھجور کو 1 درہم کے بدلے میں بیچو، 1 کلو کا 1 درہم حاصل ہوگا، پھر اس 1 درہم پر 2 کلو کھجوریں عام کوالٹی کی خرید لو۔ اب یہ بالکل جائز ہے، ہیلہ ہو گیا، لیکن جائز ہیلہ ہوا، مقصد بھی پورا ہو گیا، اللہ کا حکم بھی نہیں ٹوٹا۔ اور جس نے ودیع کوالٹی کھجور لینی ہے، عام کوالٹی کھجور اس کے باغ میں ہوتی ہے، وہ اس نے بیچنی ہے، تو وہ درہم کے بدلے میں بیچے، 2 کلو کھجور بیچے، 1 درہم مل جائے گا، اس درہم سے پھر جس کے پاس اعلیٰ کھجور ہے اس سے 1 کلو کھجور لے لے۔ تو یہ ہیلہ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو سکھایا، اور صحیح حدیث میں ہے۔ تو میرا خیال ہے اس سے کافی حد تک ہمارے سامنے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہیلے جائز بھی ہوتے ہیں، ناجائز بھی ہوتے ہیں۔ ناجائز ہیلے اللہ کی بغاوت ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ قومیں اس پر بندر اور خنزیر بنا دی گئی۔ جیسے میں نے سود کی مثال دی کہ سود کو لوگ حلال قرار دینے کے چکر میں تھے، آج بھی بہت سے لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہے اس کو ناجائز ہیلہ ہم کہیں گے، اور جائز ہیلہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ ہمارے فقہا کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بعض فقہا نے اپنی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، جیسے فتاوی عالمگیری ہے ہندیہ جس کو کہتے ہیں، فقہ حنفی کی ایک بڑی انسائکلوپیڈیا ہے فقہی مسائل میں،
اس میں پورا باب ہے ہیلوں پر کہ جائز ہیلے کون سے. انہوں نے پھر بہت سی مثالیں زندگی کے ہر شعبے میں دی ہیں کہ یہ ہیلے جائز ہیں، اور بہت سی مثالیں اس کی دی ہیں کہ یہ ہیلے ناجائز ہیں. کتاب الحیل جس کو کہا جاتا ہے، اور ناجائز ہیلوں کو کتاب الکراہیہ کے عنوان سے فقہا ذکر فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے رہنے چاہیے، اور آپ تاکہ ایک معتدل طریقے سے شرعی حکم آپ کو ملحوظ رہے. ورنہ بعض لوگ کسی عالم سے ناجائز ہیلوں کی مذمت سن کے مسلمانوں کو لتاڑتے رہتے ہیں. وہ جو مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی جائز ہیلا بھی کرتے ہیں تو ان پہ طنز تشنیع اور تنقید کرتے ہیں. اور بعض لوگ جائز ہیلوں کا طریقہ علماء سے سن کے ہر ہیلے کو جائز سمجھ بیٹھتے ہیں. تو قرآن میں دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، اور قرآن میں جس طرح بیان کیا گیا ہے اسے دونوں کی حدود قیود اور دونوں کی شناخت اور تعارف سامنے ہو جاتا ہے. اور حضور کی حدیث بھی ہمارے سامنے ہے، اور مزید وضاحت حضرات فقہا نے کر دی اپنی کتابوں میں. بہت سی 10 20 50 مثالیں لے آئے اپنے معاشرے سے، سوسائٹی سے، زندگی کے مختلف شعبوں سے کہ یہ ہیلا جائز ہے، یہ ناجائز ہے. تو ضرورت کے وقت علماء سے لوگ فتویٰ لیتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہیلا کرنا کیسا، یہ کیسے، وہ بتا بھی دیتے ہیں، کتابوں کے حوالے سے لکھ دیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں اس ہیلے کو جائز قرار دیا، یا فلاں تفسیر میں فلاں آیت کے تناظر میں اس کو جائز قرار دیا ہے، اس کو ناجائز قرار دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ پورا قصہ ہے، واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وقت زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس قوم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے اللہ کے ایک حکم کو توڑنے کے لیے ایک فنکاری کا راستہ اپنایا، ایک ہیلہ بازی کی. تو اس کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. اب اس رکوع میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم میں 3 طبقے ہو گئے تھے. یہ جو ساحلی بستی میں لوگ رہتے تھے نا، ان میں سے ایک گروہ تو وہ تھا جو یہ ہڈ حرامی کا کام کرتا تھا، یعنی انہوں نے یہ ناجائز ہیلا شروع کر دیا، حوض بنانے شروع کر دیے. دوسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے سختی سے ان کو منع کیا کہ اللہ کے بندو باز آ جاؤ، تم بہت بڑا جرم کر رہے ہو. وہ ان کو سختی سے منع کیا. ان کے برادری کے لوگوں نے، رشتہ داروں نے، جو صحیح مومن تھے نا، جو اللہ سے ڈرتے تھے، تو انہوں نے ان کو ڈرایا کہ تم اللہ سے ڈرامہ بازی کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا. تو یہ ان کو آگے سے پھر کہہ دو تم ایسے مولوی بن جاتے ہو، ملا ٹائپ لوگ، ہر جگہ آگے کباب میں ہڈی بن جاتے ہو. یہ کوئی ہم ناجائز کام کر رہے ہیں، ہم تو ہفتے کے دن شکار نہیں کر رہے، ہم تو اتوار کو کر رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس طرح کی باتیں کر کے ان کا منہ بند کر دیا. لیکن ان لوگوں نے اپنا فریضہ ادا کیا کہ ان کو روکا کہ ایسا نہ کرو، خدا نخواستہ کوئی پکڑ نہ آ جائے. اور ایک تیسرا طبقہ وہ تھا جو غیر جانبدار رہا. تفسیروں میں اس واقعے کے تناظر میں تینوں طبقے مفسرین نے لکھے، اور خود آیت سے تینوں کی طرف اشارہ نکلتا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ جانے، ان کا کام جانے، ہمیں کیا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں سانو کی. آج ہماری سوسائٹی کا بھی یہ طرز عمل ہے، کوئی مر رہا ہو، کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، کوئی حرام کام ہمارے گلی محلے اڑوس پڑوس حتیٰ کہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہو، ہم کہتے ہیں سانو کی. ہم اس سے بالکل ایک لاپرواہی اختیار کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں چاہیے. کم از کم آدمی آواز اٹھائے، اچھی بات اچھے طریقے سے سمجھائے، اگلے پہ اتنا واضح کر دے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا، بالواسطہ کہہ دے یا بلا واسطہ کہہ دے. ہاں جب فتنے کا اندیشہ ہو کہ میرے اس کہنے سے اور زیادہ نقصان ہوگا پھر الگ بات ہے. لیکن عام حالت میں جس کو نیوٹرل رہنا کہتے ہیں نا، یہ منافقت ہوتی ہے ایک طرح سے. تو ان میں ایک نیوٹرل طبقہ تھا. انہوں نے کہا، وہ لوگ جو تبلیغ کرتے تھے نا، ان سے کہا بھائی یہ ایسے ہی ہیں، ان کو جانے دو، یہ مانیں گے نہیں، ان کو تبلیغ نہ کرو، کیوں تم ان کے اپنے آپ کو پریشان کرتے ہو، ان کو بار بار کہتے ہو. تو انہوں نے کہا بھائی ہم کیوں تبلیغ نہ کریں، ہمارا فرض بنتا ہے، یہ مانتے یا نہیں مانتے وہ یہ جانے، لیکن ہم تو اپنا فریضہ ادا کریں گے. تو اس طرح اس قبیلے میں، قوم میں 3 گروہ ہو گئے تھے. ایک وہ جو اس جرم کا ارتکاب کرنے والے تھے، ایک وہ جو ان کو تبلیغ کرنے والے تھے، سختی سے ان کو منع کرنے والے تھے، اور تیسرے وہ جو نیوٹرل رہے، جنہوں نے ان کو منع بھی نہیں کیا اور کچھ بھی نہیں کہا، ان کو ان کے حال پہ رہنے دیا، اور خود ایسا کام نہیں کیا، خود انہوں نے ایسا ہیلا نہیں اپنایا، لیکن ان کو منع بھی نہیں کیا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں طبقوں کا الگ الگ لحاظ رکھا، ان کے درجے کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا. کہ جنہوں نے یہ ہیلا کیا، قرآن نے اس آیت میں ذکر کر دیا کہ ان کو اللہ نے یہ سزا دے دی کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. اور جن لوگوں نے ان کو تبلیغ کی، ان کی اللہ نے ان آیات میں تعریف کی ہے. دیکھیں، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، کہ جب ان ہیلا کرنے والوں سے ایک گروہ نے، ان کی برادری کے لوگوں میں سے، اس آبادی کے لوگوں میں سے ایک گروہ نے ان سے کہا کہ تم جو ہے
ان کو کیوں منع کرتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تبلیغ کرنے والوں کو روکتے تھے کہ تم ان کو جانے دو بھائی، یہ جانے، ان کا کام جانے، یہ نہیں بادہ تو نہ بادہ ہے۔ تو انہوں نے تبلیغ کرنے والوں سے کہا کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ اگر عذاب آئے گا تو ان پہ آ جائے گا، خود یہ بھگت لیں گے، یہ جو کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے، بس ان کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ جو تبلیغ کرنے والا گروہ تھا، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر والا گروہ تھا، جو تبلیغی جماعت والا کام کرنے والا گروہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اللہ کے سامنے ایک عذر کے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم مجرم شمار نہ ہوں، اور جب اللہ کا حکم توڑا جاتا ہے تو لوگوں کو اس پہ ناگواری ہونی چاہیے اور اس کو منع کرنا چاہیے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے تو ہم اس کو منع کریں، تاکہ کل کو اللہ ہم سے اگر پوچھیں کہ تمہارے معاشرے میں، گلی محلے میں، اڑوس پڑوس میں یہ حرام کام ہو رہا تھا، تمہاری پیشانی پر تو بل بھی نہیں پڑے اور تم نے تو اس کو برا بھی نہیں کہا، تو ہم اللہ کے سامنے کم از کم یہ جواب تو دے سکیں کہ ہمارے رب، ہم نے ان کو منع کیا تھا، انہوں نے مانا نہیں تھا، ہم نے تبلیغ کی تھی، انہوں نے مانا نہیں تھا، تو انہوں نے یہ موقف پیش کیا۔ تو جب عذاب آ گیا تو ایک طبقہ وہ جو یہ ہیلا کرنے والا تھا، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب یہ ہیلا کرنے والے اللہ کی اس نصیحت کو، حکم کو بھول گئے اور پوری طرح اس ہیلے میں لگ گئے، وہ کام کرنے لگے، تو اب وہ لوگ جو تبلیغ کرنے والے تھے، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، کہ جو ان کو برائی سے منع کر رہے تھے ان کو تو ہم نے نجات دے دی، ان پہ کوئی عذاب نہیں آیا، ان کی اللہ نے تعریف کیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور یہ جو ہیلا کرنے والے تھے ان کو ہم نے بڑے ناگوار قسم کے عذاب میں اور ایک اوپرے اور عجیب قسم کے عذاب میں مبتلا کر دیا کہ ان کو جانور ہم نے بنا دیا۔ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی اس نافرمانی اور پاپی ہونے کی وجہ سے، پاپ پن کی وجہ سے، تو ان کا اچھا ذکر کیا اور ان کے نجات پانے کا ذکر کیا جنہوں نے تبلیغ کی، اور جنہوں نے یہ کام کیا ان کے عذاب پانے کا ذکر کیا۔ اب مفسرین نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے کہ یہاں تیسرے فریق کا ذکر نہیں کیا جو نیوٹرل رہے تھے، ان کا نہ اچھا ہونا ذکر کیا نہ برا ہونا، ان کے بارے میں قرآن نے خاموشی رکھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا ہمارے بعض مفسرین نے جواب دیا ہے کہ چونکہ ایک نے تو واضح طور پہ برا کام کیا، ان کی قباحت اللہ نے بتا دی، ان کی برائی بیان کر دی اور ان پہ عذاب کا ذکر کر دیا کہ ان کو پھر ہم نے چھوڑا نہیں، ان کو سزا دی، اور ایک نے واضح طور پہ اچھا کام کیا کہ تبلیغ کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، تو ان کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ اچھے لوگ تھے، انہوں نے ان کو تبلیغ کی اور ان کو ہم نے نجات بھی بخشی۔ تیسرے لوگ چونکہ نیوٹرل رہے، انہوں نے اس چیز میں دلچسپی نہیں لی، بالکل انجان بن گئے، تو اللہ بھی ان سے انجان بن گئے، اللہ نے بھی ان کو انجان چھوڑ دیا، اللہ نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے حکم کا ذکر نہیں کیا، معاشرے میں خود تو اس حرام کام سے بچ گئے، اس لیے اللہ کے ہاں وہ مجرم نہیں تھے، لیکن اللہ کے حکم توڑنے پر ان کو غیرت نہیں آئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا تذکرہ کوئی نہیں کیا، ان کے بارے میں بس خاموشی رکھی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم جب ٹوٹے تو وہاں فرض واجب، اس کو منع کرنا فرض واجب نہ بھی ہو تب بھی اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، کہ اللہ کی زمین پر ایک گواہ اللہ کا ہے کہ بھئی میرے رب کا حکم کیوں توڑا جا رہا ہے، معاشرے کو پتہ چلے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، اور یہ پھر غلط کام کو سب لوگوں کو پتہ چلے کہ غلط ہو رہا ہے، اور اللہ کی ایک آواز زمین میں اٹھائی جائے۔ تو یہ تین گروہوں کا یہاں پر اس طرح ذکر کیا ہے۔ اگلے آیت میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اس میں بنی اسرائیل پر ایک اور عذاب کا ذکر ہے، ایک عذاب کو تو پیچھے ذکر آیا، ان پر عمومی عذاب جو ان کے ساری قوم پہ اور ہمیشہ رہے کہ ان کو اللہ نے ساری زمین میں منتشر کر دیا، پھیلا دیا۔ اب ایک اور عمومی عذاب جو ان پر شروع ہوا، حضور سے پہلے بھی اس عذاب میں یہ مبتلا ہوتے رہے، حضور کے بعد ہر زمانے میں بھی آج تک۔ آج اسرائیل کے نام پر یہ ایک ریاست میں جمع ہو گیا اور ساری دنیا اندر انہوں نے ایک مصیبت لوگوں کے لیے کھڑی کی، ان کو تاریخ میں پہلی دفعہ ایک طاقت ملی ہے تو انہوں نے انسانوں کا جینا حرام کر دیا۔ ایسے ایسے مکر اور سازشیں یہ یہودی کر رہے ہیں کہ ساری دنیا میں جو بھی برائی اور بڑے کام ہوتے ہیں نا، دنیا کا فساد جو پھیلتا ہے اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں تاریخ میں پہلی مرتبہ پچھلے 60-70 سال میں ان کو پاور ملی ہے اور سامراجی طاقتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو انہوں نے انسانوں کا جینا حرام کر دیا۔ اس سے پہلے پوری تاریخ میں، اسلام کی بھی 1200-1300 سالہ تاریخ میں اور اسلام سے پہلے ان کی 1200 سال کی تاریخ میں ہمیشہ اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ یہ رہا جو اس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کسی ظالم بادشاہ کو ان پہ مسلط کرتے رہے ہیں
جو ان کو ان کی اوقات میں رکھتا تھا، ان کی حیثیت میں رکھتا تھا، ان کو سزائیں دیتا تھا۔ تو 2,500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ چیز کی کہ ان پر ظالم بادشاہ مسلط کیے، تو ان کی شرارتوں سے دنیا امن میں رہی۔ اب تاریخ میں پہلی دفعہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ نے، فرانس نے، امریکہ نے اور اٹلی نے اور ان سامراجی طاقتوں نے جب اس کو سپورٹ کیا اسرائیل کو، تو اب دیکھیں انہوں نے کس طرح دنیا میں فساد مچا دیا ہے۔ تو اس سے اس عذاب کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو جو عذاب دیا ہے، جس کا یہاں ذکر ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا ان کے بارے میں کہ ضرور قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو ان کو ہمیشہ سزا دیں گے، ان کو ان کی حد میں رکھیں گے۔ تو اس سزا میں بڑی حکمت تھی۔ اب پہلی دفعہ کچھ عرصے کے لیے ان کو چھوٹ ملی ہے نا، سارے انسانوں کے لیے یہ مصیبت بن گئی ہے، لیکن یہ چھوٹ عارضی ہے۔ اب دجال کے وقت میں جو مارکا لگے گا، یہ اپنا آخری زور لگائیں گے ایڑی چوٹی کا، پھر حضرت مہدی حضرت مسیح کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر ان کا زور توڑیں گے۔ تو اس سزا کا ذکر ہے کہ پوری تاریخ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ظالم بادشاہوں کے قابو میں رکھا ہے تاکہ یہ بے قابو نہ ہوں، اور ان کے ذریعے ان کو سزائیں دی۔ اس 20ویں صدی میں دیکھ لیں ہٹلر نے ان کو کتنی سخت سزائیں دی، آج تک اس پر یہ چیخ رہے ہیں کہ ہمارا ہولوکاسٹ ہوا تھا۔ اور پھر اتحادی طاقتوں نے ہٹلر کو جو ہے اس کو شکست دی، جرمنی کی طاقت ٹوٹ گئی، تو پھر ان اتحادی طاقتوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسرائیل، مسلمانوں کا علاقہ شام کا، فلسطین کا ان کو دے دیا۔ وہاں سے اس کے بعد سے انہوں نے امت مسلمہ کو تو جینا حرام کیا، سارے مسلمانوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے، شام، مصر اور فلسطین کے لوگوں کے لیے مصیبت بنے، سارے عرب کے لیے مصیبت بنے ہوئے، سارے عالم اسلام کے خلاف یہ سازشیں کرتے ہیں اور ساری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینے کے یہ منصوبے بناتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب اللہ کا ان پر بلا وجہ نہیں ہے، جس کا یہاں ذکر ہے کہ 2,500 سال تک ہمیشہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی زبردست طاقت کے انڈر اور قابو میں رکھا، تو ان کی شرارتوں سے دنیا محفوظ رہی، یہ مظلوم بنے رہے۔ آج پہلی دفعہ یہ مظلومیت سے نکلے تو اتنے بڑے ظالم بن گئے کہ اتنا ظالم تو کوئی ہوا بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ ظلم کے دن ان کے تھوڑے ہیں، جو انسانیت کے خلاف یہ سازش اور مکر کرتے ہیں نا، ان کے دن تھوڑے ہیں۔ یہ آخری دفعہ مٹنے کے لیے اسرائیل میں جمع ہوئے، ساری دنیا سے آ کر اسرائیل میں جمع ہوئے۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ چیز ذکر ہے کہ جب تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ اللہ ضرور ان یہودیوں پر قیامت تک کے لیے ایسے بادشاہ، ایسے حکمران، بیوروکریسیاں، ایسی اتھارٹیاں مسلط کریں گے، من یسومہم سوء العذاب، جو ان کو برا عذاب دکھائیں گے، سخت سزائیں دیں گے، ان کو اپنے قابو میں رکھیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب البتہ سخت پکڑ والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان کو ہم نے زمین میں پھیلا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ان کی پوری تاریخ میں ہم نے خوشحالی کے ذریعے بھی ان کا امتحان لیا ہے، بدحالی کے ذریعے بھی امتحان لیا ہے۔ دیکھیں کل آپ سن چکے ہیں، وہاں ساری انسانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ نبیوں کو بھیجنے کے بعد ہم امتوں کو خوشحالی کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، بدحالی کے ذریعے بھی آزماتے ہیں۔ بدحالی میں بہت سے لوگ عبرت پکڑ کے اللہ کے راستے پہ ہو لیتے ہیں، خوشحالی میں بھی بہت سے لوگ شکر کر کے اللہ کے مخلص بندے بن جاتے ہیں، لیکن اکثریت قوموں کی یہی رہی ہے، تاریخ انسانی قوموں کی یہ رہی ہے کہ خوشحالی میں بھی وہ ناکام رہا ہے، خوشحالی میں وہ فرعون بنتا رہا ہے اور بدحالی میں اللہ سے مایوس ہوتا رہا ہے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کو بھی ہم نے اچھے حالات سے بھی گزارا، برے حالات سے بھی ہمیشہ گزارا ہے، یہ سب امتحان کے طور پہ تھا۔ ان کو ہم نے عروج بھی بخشا ہے، کبھی ان کو عروج دے دیا، غلبہ دے دیا، سلطنت دے دی، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، آل اولاد کی فراوانی ہوگی۔ پھر آزمائش آئی، بدحالی میں مبتلا ہوئی، کسی بادشاہ نے آ کے حملہ کر دیا، ان کی سلطنت مٹا دی، ان کی بادشاہی ختم کر دی، ان کے مال جائیدادیں لوٹ کے لے گیا۔ پھر 150 سال بدحالی میں گزر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کو ابھرنے کا موقع دیا۔ تو ان کی پوری ہسٹری میں یہ ہوتا رہا ہے۔ اور اپنے مسلمانوں کی امت مسلمہ کی ہسٹری دیکھیں، یہاں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ تاریخ کے مسلمانوں نے تو خوشحالی کا بہت دور گزارا ہے، دنیا میں بہت بڑا دور، 1000 سال تک مسلمانوں کو عروج رہا، دین اسلام پہ قائم رہے۔ اس کے بعد بدحالیوں کی حالات بھی آتے رہے، خوشحالی کے حالات بھی آتے رہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ برطانیہ نے، فرانس نے، امریکہ نے پچھلی 18ویں صدی میں 19ویں صدی کو پورے عالم اسلام کو غلام بنائے رکھا۔
یہ 18ویں اور 19ویں صدی عالم اسلام کے لیے بہت مشکل صدیاں تھیں۔ آپ پورے عالم اسلام پہ نظر دوڑائیں سوائے ترکی کے سلطنت عثمانیہ کے نا، ہر جگہ مسلمان مظلوم تھا۔ کافروں نے مسلمان ملکوں پہ قبضہ کر کے ان کی بندر بانٹ کی ہوئی تھی۔ ہندوستان انگریزوں کے تسلط میں تھا، افغانستان کا برا حال تھا، وسطی ایشیا کے سارے ملکوں پہ روس نے قبضہ کر لیا تھا، اور ملکوں کا اس طرح حال تھا۔ انڈونیشیا، ملائیشیا غلام تھے، ان کو کسی نے، فرانسیسیوں نے، کسی پہ امریکہ نے، کسی پہ کس نے تسلط جمایا تھا۔ اس برے حالت میں، غلامی میں، زوال میں مسلمانوں نے 1.5 صدی گزاری۔ پھر ایسے حالات اللہ نے پیدا کیے، پہلی جنگ عظیم 1914 میں ہوئی، پھر دوسری جنگ عظیم 1939 میں ہوئی۔ ان 2 جنگوں نے یورپ کی چودراہٹ کو پاش پاش کر دیا، ان کی طاقت فنا کر دیا۔ اب اس میں لڑ مر کر ان کی طاقتیں اتنی اللہ تعالیٰ نے کمزور کر دیں کہ اپنے آپ کو سنبھالنے جوگے نہ رہے، وہ اپنے آپ کو سنبھالنے جوگے نہ رہے۔ آپ اس میں لڑ کے ان 2 جنگوں میں برطانیہ، جو تاج برطانیہ کہلاتا تھا اور برٹش امپائر کہلاتا تھا، اور جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میری قلمرو میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا، جرمنی کے ہٹلر کے ہاتھوں سے اور اٹلی کے مسولینی کے ہاتھوں سے اور مختلف قوموں کے ہاتھوں سے اللہ نے دوسری جنگ عظیم میں اس کی اتنی پھینٹی لگائی کہ وہ برطانیہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس جزیرے میں اللہ نے اسے گھسیڑ دیا جہاں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا۔ سال کے اکثر مہینوں میں وہاں بادل چھائے رہتے ہیں، اور کہاں پورے ہندوستان پہ وہ قابض ہوا تھا، برما پر اور افغانستان تک کتنے علاقوں پہ وہ قابض تھا، بنگلہ دیش اس کے پاس تھا، برما اس کے پاس تھا، اور سری لنکا اس کے پاس تھا، نیپال، بھوٹان، یہ سارے علاقے انگریز کے تسلط میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کام سے پکڑ کر، جس نے فرعون کو نکالا تھا نا 1947 میں، اس بر صغیر سے اس کو بوریا بستر لپیٹنا پڑا، یہاں سے گیا، بر صغیر کو آزادی ملی۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد انڈونیشیا، ملائیشیا، سوڈان، مراکش، الجزائر، عراق، ایران، یہ سارے ملک 10، 20، 30 سال کے عرصے میں ایک ایک کر کے آزاد ہوئے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو پھر ابھرنے کا موقع دے دیا۔ پھر اللہ نے مسلمان علاقوں میں پٹرول، عربوں کو پٹرول دے دیا، عراق والوں کو پٹرول دے دیا، ایران کو پٹرول دے دیا، اور ان میں خوشحالی آ گئی، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، معدنیات اور کئی چیزیں ان کے ہاں نکل آئیں، تو اللہ نے خوشحالی کا ایک دور دیا۔ 1950 کے بعد آپ دیکھیں عالم اسلام کی خوشحالی کا دور ہے، لیکن اس خوشحالی سے اس امت نے فائدہ کتنا اٹھایا ہے، یہ آپ خود دیکھ لیں کہ اس آزادی جب ان کو ملی نا، تو بجائے اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے سیکولر ریاستیں بنا دی کہ اب ہم مغربی قوموں کا کلچر اپنائیں گے، مغربی قوموں والے طریقے اپنائیں گے۔ ان سے غلامی ملی تھی نا، تو آزادی کے بعد بھی انہی کے طریقے پہ چل پڑے۔ یہ کتنی بے غیرتی کی بھی بات ہے کہ اللہ نے تو یہ انعام کیا کہ 1.5 صدی کے بعد تمہیں ان ظالموں کے تسلط سے نجات دی، اب ان پہ بھائی تم تھو کرو، ان کو دفع بلا کرو، اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنا نظام تم لاؤ۔ اسلام کے پاس کون سی چیز کی تھوڑ ہے؟ اسلام کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اسلام کا اپنا کلچر ہے، نظام ہے، تمدن ہے، اخلاقیات ہے، معاشرت ہے، رہن سہن ہے، آئین ہے، قانون ہے۔ مسلمان سلطنتوں کا 1000 سال کا تجربہ تمہارے سامنے ہے کہ مسلمانوں کا آئین کیا ہوتا ہے، سلطنت کا نظام کیسے چلتا ہے۔
بات ہے کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، پھر ہم نے ان کو اچھے برے حالات سے، خوشحالی بدحالی سے گزارا تاکہ یہ رجوع کریں۔ تو میں نے امت مسلمہ کی مثال بھی آپ کے سامنے عرض کر دی کہ امت مسلمہ بھی اپنے ماضی قریب کی تاریخ میں اچھے برے حالات سے گزری ہے، آج بھی گزر رہی ہے، اور یہ سب اللہ کا امتحان ہے، اس کو امتحان ہی سمجھنا چاہیے۔ اور اچھا مسلمان وہ ہے جس کو امتحان سمجھے، خوشحالی کے حالات اس پہ آئیں یا بدحالی کے حالات آئیں، اللہ سے اپنا رشتہ ناتا نہ جوڑے، اللہ کے احکام کو نہ توڑے، وہ اچھا مسلمان ہے۔ یہ ہم سب کو، ہر مسلمان مرد عورت کو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کو اللہ نے مال دولت دیا ہے، صحت قوت طاقت عہدہ منصب دیا ہے، خوشحالی دی ہے، کسی کو اللہ نے غریب رکھا ہے، دونوں امتحان سے گزر رہے ہیں، دونوں امتحان دے رہے ہیں، اور سلطنتیں مسلمانوں کی امتحان دے رہی ہیں خوشحالی بدحالی کی۔ تو ان دونوں حالات میں امتحان میں پاس ہونا یہ ہوگا کہ اللہ کو نہ بھولا جائے، اللہ کے احکام کو نہ بھولا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان فرمائی۔ آگے بنی اسرائیلی کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کے اور مختلف واقعات ہیں۔ آگے اگلے رکوع میں عہد الست کا ذکر ہے۔ عہد الست آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روح سے، کیونکہ روحیں تو بہت پہلے پیدا ہوئی ہیں نا، دنیا میں تو انسان اپنی اپنی باری پہ آتا ہے۔ مثلا ہم دنیا میں اب 20ویں صدی میں آئے ہیں، ہم سے پہلے 1300 سال میں اور امت کے بے شمار لوگ گزرے ہیں، لیکن روحیں تو ہماری بھی عالم ارواح میں اس وقت سے تھی جب آدم علیہ السلام کی سب کی روحیں تھیں، اور ابھی تک جو لوگ دنیا میں نہیں آئے، آئندہ زمانوں میں پیدا ہوں گے تو ان کی روحیں بھی تو پہلے سے عالم ارواح میں موجود ہیں۔ تو انسان کی ایک حقیقت روح کی شکل میں، وہ پہلے سے سب کی روحیں اللہ نے پیدا کی ہیں، پہلے سے سب کی روحیں موجود ہیں۔ اور دوسری انسان کی دنیا میں آمد ہے، وہ پھر ہر ایک اپنی اپنی باری پہ آتا ہے۔ کوئی نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا میں آیا تھا، زندگی گزار کے چلا گیا اور روح واپس چلی گئی اپنی جگہ، اور کوئی آج دنیا میں آ رہا ہے، کوئی آج سے 100 سال پہلے آیا تھا۔ تو یہ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحیں پیدا کی تو ان سے اپنا تعارف کرایا تھا اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا اپنی اپنی باری پر، تو تمہیں تمہارے رب کی شناخت ہونی چاہیے۔ تو ان سے اللہ نے پوچھا، عالم ارواح میں اپنے رب کی شناخت سب کو ہو گئی تھی کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب تیرے رب نے آدم کی اولاد سے، آدم کی نسلوں سے، ان کی پشتوں میں، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، پشتوں میں، اپنی پشتوں میں تھے اور آدم کی پشت میں تھے اور ان کی روحیں تھیں، تو ان کو اللہ نے حاضر کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان پر ان کے جانوں کے حوالے سے شہادت لی اور ان سے اعتراف کروایا، اقرار کروایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے جواب دیا، آج دنیا کے مومن ہے یا کافر ہے، اس وقت سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں ہے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں، سب نے اللہ کو رب مانا تھا۔ اور شہدنا، سب نے کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ نے اس وقت جب ان سے گواہی لی تو ان سے کہا تھا کہ یہ عہد تم سے اس لیے لے رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن تم یہ عذر نہ کرو کہ اللہ ہمیں آپ کی شناخت نہیں تھی، اس لیے ہم نے کفر کیا، شرک کیا۔ تو دیکھو میں آج عالم ارواح میں تم سے اپنا تعارف کرا رہا ہوں، تم نے مجھے پہچان لیا اور اعتراف کر لیا اور گواہی دے دی کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو یہ عہد الست کا عہد جو ہے نا، یہ بھی ہر کافر، ہر مسلمان، ہر آدمی کے لیے اللہ کی حجت ہے۔ قیامت کے دن یہ عہد بھی ہمیں یاد آ جائے گا۔ اب دنیا میں تو بظاہر یہ کہ ہمیں یاد نہیں یہ عہد ہم نے کب لیا تھا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اب چونکہ دنیا میں ہماری روح ہمارے جسم کی جکڑ بندیوں میں جکڑی ہوئی ہے نا، اس لیے کچھ چیزیں ہمیں بھول گئی، لیکن جب یہ روح جسم سے آزاد ہوگی، یہ آدمی نیک اعمال کر کے جب روح کو پاک کر لیتا ہے تو اس کو عہد الست یاد آ جاتا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں مشہور ہے، آپ فرماتے تھے کہ عہد الست کی صدا اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو اللہ کی حجت ہے مخلوق پر کہ سب نے اللہ کے رب ہونے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور اعتراف کیا ہوا ہے، اقرار کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی شان کریمی ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اس عہد کی یاد دہانی کے لیے، کیونکہ وہ عہد اکثر لوگوں کو بھول جاتا ہے، پھر نبی اور شریعتیں بھیجیں، وہ اسی عہد کی یاد دہانی کرتے ہیں۔ اور نبی جو باتیں کرتے ہیں یہ انسان کی فطرت میں پہلے سے عہد الست کے وقت سے رکھی ہوئی ہے۔
اس لیے ہدایت کی جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ فطرت کا حصہ ہوتی ہیں، یہ فطرت سے ہٹ کے نہیں ہوتی۔ گمراہی کی باتیں فطرت سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ اگر انسان اپنے ماحول سے اور اپنے تربیت سے تھوڑا نکل آئے، انسان میں برائی اور کفر برے ماحول سے آتا ہے، بری وراثت سے آتا ہے، بری تربیت سے آتا ہے۔ وہ اگر کافر کے گھر میں پیدا ہوا، کافر ماحول میں رہا ہے تو کفر سے مانوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کفر اور نافرمانی ہے یہ خارجی اضافی چیزیں ہیں، اور ہدایت، توحید، رسولت، اللہ کو ماننا یہ اصل فطرت کا حصہ ہے۔ اور قرآن مجید میں بات واضح کی گئی ہے کہ ہر انسان فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوا ہے، یعنی وہ توحید پہ پیدا ہوا ہے، شرک پہ نہیں پیدا ہوا۔ وہ اللہ کی ربوبیت کو ماننے میں پیدا ہوا ہے، اللہ کی ربوبیت کے انکار پہ پیدا نہیں ہوا۔ وہ اللہ کی معرفت پہ پیدا ہوا ہے، اللہ سے جہالت پہ پیدا نہیں ہوا۔ وہ فرما برداری پہ پیدا ہوا ہے، نافرمانی پہ پیدا نہیں ہوا۔ لیکن چونکہ ایک تو نفس میں گناہ کا مادہ بھی ہے، دوسرا جس ماحول میں ہم پیدا ہوتے ہیں نا اس ماحول کے ہم پہ اثرات ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک بچہ یہودیوں کے ہاں پیدا ہوا ہے تو ظاہر ہے یہودیوں کا ماحول اسے ملا ہے، یہودیوں کی تربیت ملی ہے اور یہودیوں کی وراثت ملی ہے، کیونکہ ماں باپ یہودی ہیں، یہودیت وراثت میں ملی ہے تو اس لیے وہ یہودی ہے۔ اب اگر یہ خارجی چیزیں یعنی ماحول، تربیت، وراثت، یہ تین چیزیں ہٹائی جائیں، اصل فطرت پہ لوٹایا جائے تو وہ مسلمان ہوگا، وہ نہ یہودی ہوگا نہ نصرانی ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ کفر کے جتنے راستے ہیں یہ دنیا میں ماحول، تربیت اور وراثت سے انسان ان راستوں پہ چلتا ہے، ورنہ اصل فطرت کا اعتقاد نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ پیدا ہو جائے اور انسانی آبادیوں سے ایسے واسطہ نہ پڑے تو وہ جو بڑا ہوگا نا اس کا شعور، احساسات وہ توحید والے ہوں گے، شرک والے نہیں ہوں گے، اللہ کو ماننے والے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی والے نہیں ہوں گے، آخرت کی طرف میلان والے ہوں گے، آخرت سے غفلت والے نہیں ہوں گے۔ اور شاید یہی راز تھا کہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی اگر پہاڑ کی چوٹی پر بھی پیدا ہوا اور کسی نبی کی دعوت اس تک نہیں بھی پہنچی، کسی انسان سے اس کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، وہ وہاں پہاڑ پر ہی گھاس پتے پھل کھا کے بڑا ہوا ہے، تب بھی قیامت کے دن توحید کے بارے میں کم از کم اس سے پوچھا جائے گا۔ تو امام صاحب کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ توحید جو ہے وہ عہد الست سے ہمارے فطرتوں میں گندی ہوئی ہے، جبلتوں میں رکھی ہوئی ہے۔ انسان اگر شعوری زندگی پائے گا، خواہ نبی کی دعوت اس تک نہ بھی پہنچے، کفریہ ماحول، وراثت سے وہ بچ کے رہے گا تو وہ توحیدی کی طرف جائے گا اور اس کی پوچھ اس سے ہوگی۔ یہ فطرت اور جبلت کا مسئلہ ہے، ہر انسان کے وجدان میں پڑا ہوا ہے۔ ماحول اور وراثت اور بری تربیت اس وجدان میں پردہ ڈال دیتی ہے، اور قرآن مجید سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ اصل فطرت اور انسان کی اصل پیدائش اس پر ہے، ایمان پر ہے، توحید پر ہے، شرک پر نہیں ہے۔ قرآن مجید کے 21ویں پارے میں آیت ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ اللہ کی فطرت ہے، جبلت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ فلا تبدیل لخلق اللہ، اے مخاطب تو اللہ کی تخلیق میں، فطرت اور جبلت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اور حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے، صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے والدین اسے یا تو یہودی بنا لیتے ہیں، یا نصرانی بنا لیتے ہیں، یا یہودی بنا لیتے ہیں، یا فرما بردار بنا لیتے ہیں، یا نافرمان بنا لیتے ہیں۔ تو ماحول کا، تربیت اور وراثت کا اثر ہوتا ہے، اور اس وجہ سے کفر کا ماحول اور تربیت ملے تو آدمی کفر میں جاتا ہے، ایمان کا ماحول تربیت ملے ایمان میں آ جاتا ہے۔ لیکن اصل بیج، اصل جو حلیہ انسان کے ڈی این اے میں جو اصل چیز ہے وہ توحید ہے، وہ شرک اور کفر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ عہد الست وہ پہلی چیز ہے جو انسان پر حجت ہے، اور قیامت کے دن اسے یاد آ جائے گی اور اس کے مطابق اللہ سے پوچھیں گے۔ اب میں آپ کو ایک عقلی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ عہد الست جب ہم سے لیا گیا تو ہمیں یاد کیوں نہیں ہے۔ یہ بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں، جب دین میں آگے بڑھتے ہیں، نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین کی باتوں کی کھود کریت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو پھر عہد الست کے بارے میں بہت سے تجسس پیدا ہوتے ہیں، سسپینس پیدا ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں۔ میں آپ سے ایک مثال عرض کرتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ عہد الست ایک حقیقت ہے۔ دیکھیں آج ہم میں کسی کی عمر 20 سال، کسی کی 30، 40، 45، 50، 60 سال، مختلف عمریں ہیں نا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک مرد ہو یا عورت ہو، وہ ایک دن پیدا ہوا تھا، اور پیدا ہونے کے بعد وہ بچپنے کے مرحلے سے گزرا ہے۔ بچپنے کے مرحلے کو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت انسان بول نہیں سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا، سوچ فکر نہیں کر سکتا، اپنے کھانے پینے کا انتظام خود نہیں کر سکتا، چل پھر نہیں سکتا،
سب چیزیں اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وہ چیزیں اس کا بیج ہوتا ہے اس کے اندر، ابھی تک وہ چیزیں نشو و نما سے نہیں گزری ہوتی. پھر 2-4 سال میں والدین کی تربیت نگرانی میں جب نشو و نما سے گزرتا ہے تو ساری صلاحیتیں جو اللہ نے جسم میں رکھی وہ پوری ہوتی ہیں. عقل بھی ایسا ایسا اپنا کام شروع کرتی ہے، زبان اپنا کام شروع کرتی ہے، ہاتھ پاؤں اپنا کام شروع کرتے ہیں، آنکھ اپنے دیکھنے کا کام، کان اپنے سننے کا کام شعور اور عقل کے ساتھ اس کی روشنی میں سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ابتدائی اول وہلے میں جب ہماری عمر 6 مہینے، سال، 2 سال تک ہوتی ہے نا، 2, 2.5, 3 سال تک، 4 سال تک، تو اس وقت کی باتیں ہمیں یاد نہیں ہوتی کہ ہم کن مراحل سے گزرے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آج کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی اردو، کوئی پنجابی بول رہا ہے، جو مادری زبانیں ہیں ہماری، یہ سب زبانیں ہم نے کسی یونیورسٹی، کالج میں اور لینگویج کورس کر کے نہیں سیکھی. یہ ہم سب جانتے ہیں مادری زبانیں جو ماں کی گود سے جو زبان ہمیں ملتی ہے وہ کسی نے بھی کوئی ڈپلومہ کر کے یا کسی تعلیم گاہ میں جا کر، لینگویج سینٹر میں جا کر نہیں سیکھی. تو یہ ہم نے کہاں سیکھی ہے، کب سیکھی ہے؟ یہ بات آپ ذرا سوچیں. دیکھیں، یہ باتیں ہم نے اس دنیا میں ہی سیکھی ہیں. اور جو ہمارے ابتدائی 2-2.5 سال کی عمر تھی نا، پہلے دن سے لے کر، پیدائش کے دن سے لے کر 2-2.5 سال کی عمر، یعنی سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو 2 سالوں میں کوئی 700 دن ہوتے ہیں. تو جو ابتدائی ہماری زندگی کے 1001 دن ہے نا، 1000 دن سمجھ لیں، ان 1000 دنوں میں ہم نے پشتو یا اردو یا پنجابی سیکھی ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس بات سے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ اس بات سے ہم نہیں انکار کر سکتے. ہماری زندگی کے پیدائش کے بعد جو 1200 1,500 دن تھے نا، ان دنوں میں ہم نے پنجابی، پشتو، اردو اور فلاں فلاں زبان جو ہماری مادری زبانیں وہ سیکھی ہیں. اس بات میں کسی کو شک نہیں ہوگا. لیکن ہمیں وہ یاد نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زبان کا فلاں لفظ، کہ ماں کو یہ کہتے ہیں، باپ کو یہ کہتے ہیں، پانی کو یہ کہتے ہیں، اور کھانے کو یہ کہتے ہیں، فلاں چیز کو یہ کہتے ہیں. آج ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ لفظ پہلی دفعہ ہم نے کب سنا تھا اور کب سیکھا تھا، کب ہمارے مائنڈ میں پڑ گیا تھا اور ہمارے ذہن نے اس کی کاپی کر لی تھی، ذہن میں محفوظ ہو گیا تھا، اور کب پہلی دفعہ ہماری زبان پہ جاری ہوا تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ سب الفاظ کانوں کے راستے سے ہمارے مائنڈ میں گئے ہیں. کانوں کے راستے سے یہ الفاظ ہمارے دماغ میں گئے ہیں، دماغ نے اس کی کاپی کی ہے، پھر ایک وقت میں یہ ہماری زبان پہ جاری ہوئے ہیں. سیکھے ہم نے ضرور ہیں، اور 1200 جو دن ہیں نا ان میں سیکھے ہیں. تو اب اگر کوئی کہے کہ میں نے تو پشتو نہیں سیکھی تھی، مجھے پشتو آتی ہے، مجھے تو یاد بھی نہیں میں نے پشتو کب سیکھی تھی. ایک پٹھان بچہ کہتا ہے، وہ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں، ایک صاحب تھے نا، وہ کہتے یار یہ انگریزی بچے ہمارے پڑھتے ہیں انگلش میڈم اسکول میں، ان کو انگریزی نہیں آتی ہے، پتہ نہیں بڑی مشکل زبان ہے، اوکھی زبان ہے. اس نے کہا جی یہ تو کوئی مشکل زبان ہے ہی نہیں، انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اتنے آپ پاپڑ بیلتے ہیں، یہ تو کوئی مشکل زبان ہے ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار اتنی فیسیں ہم لگاتے ہیں، اتنا عرصے لگاتے ہیں بچے سیکھیں. تو اللہ کے بندے انگریزوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بولتے ہیں، شرم کی بات ہے. وہ کیا کہنے لگے کہ انگریزوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں انگلش زبان مشکل ہے. تو بچے نے تو بولنا ہے، اس نے تو مادری بولی کسی کالج میں، ادارے میں نہیں سیکھنی. تو بہرحال ہم جو زبانیں آج بول رہے ہیں یہ ہم نے ضرور سیکھی ہیں، دنیا ہی میں سیکھی ہیں. لیکن آج ہم نہیں بتا سکتے کہ اس زبان کے جو 5,000 10,000 20,000 الفاظ کا سٹاک اور ذخیرہ ہمارے دماغ میں موجود ہے، یہ پہلا لفظ ہم نے کب سیکھا تھا، فلاں لفظ کب سیکھا تھا، لیکن سیکھا ضرور ہے. یہی معاملہ عہد الست کا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا ضرور ہے، اور ہمارے شعور میں یہ محفوظ ہے، ہمارے وجدان میں یہ وعدہ اور عہد جو اللہ نے ہم سے لیا تھا محفوظ ہے. لیکن آج ہمیں یاد نہیں ہے. جیسے بچپن کی بولیاں جو ہم نے سیکھی ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن سیکھی ہم نے ضرور ہے اور دنیا ہی میں سیکھی ہے. تو یہ بات ہے. اور جب روح سیکل ہو جاتی ہے تو یاد آ بھی جاتا ہے، اور آخرت میں اور موت کے بعد تو ضرور یاد آ جائے گا. اور سارا منظر ہمارے سامنے آ جائے گا جب روح جسم کے اس حجاب سے نکل جائے گی نا، روح سیکل ہو جائے گی. روح جب جسم سے الگ ہوتی ہے اس کی پاور بہت بڑھ جاتی ہے، علم کی بھی، شعور کی بھی، یادداشت کی بھی، ہر پاور جسم کی بڑھ جاتی ہے. دنیا جسم کے اندر یہ پنجرے میں قید ہے، تو روح کی بہت سی صلاحیتیں دبی ہوئی ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دوں، جیسے ایک چراغ و موم بتی جل رہا ہو، یا ایک بلب جل رہا ہے نا، اس کے اوپر آپ ایک بالٹی یا پتیلی الٹا کے رکھ دیں، اب اس کی وہ روشنی جو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی نا، شعاعیں دور دور تک پھیل رہی تھی، اب وہ سکڑ جائیں گی اور تھوڑی سی جگہ میں محدود ہو جائیں گی. تو ہمارے روح میں بڑے پاور ہیں، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی رسائی دور دور تک ہے.
لیکن یہ جسم کے قید خانے اور پنجرے میں قید ہے تو اس کی صلاحیتیں دبی ہوئی ہیں. جب یہ جسم کے پنجرے سے نکل جائے گی نا اس کی صلاحیتیں پھر کھل کے سامنے آ جائیں گی. اس وقت اگر وہ صلاحیتیں ایمان والی ہوں پھر ہم جنت کا سفر کر سکیں گے، اور وہ صلاحیتیں کفر والی ہوں تو وہ پھر ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں گی. لیکن صلاحیتیں روح کی کھلیں گی جسم سے آزاد ہونے کے بعد، اور ساری چیزیں یاد آ جائیں گی. تو بہرحال عہد الست کا ذکر تھا اس آیت میں، یہ ایک اہم بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرما دیا کہ قیامت کے دن اب تم یہ عذر نہ کر سکو گے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں پہلے میں نے خود اپنا تعارف تم سے عالم ارواح میں کرایا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے کرایا ہے، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد مزید نبیوں کے ذریعے یاد دہانی کی ہے شریعت و ہدایتوں کے ذریعے. تم قیامت کے دن کیا عذر پیش کر سکو گے؟ تو یہ سارا مضمون ہے. آج بھی مؤذن 5 وقت میں ہمیں بلاتا ہے اللہ کی طرف. اللہ کو کتنا اللہ کا آٹومیٹیکلی نظام ہے ہدایت کو یاد رکھنے کہ یہ اذان بڑی نعمت ہے، مسجدیں بڑی نعمت ہے. ہمیں اپنا سبق یاد رہتا ہے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، ہمارا بڑا کون ہے، رب کون ہے. اذان مسجد سے بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، اللہ کے دربار میں آؤ، حاضری لگواؤ. دربار میں نہیں آ سکتے، گھر میں اللہ کے سامنے حاضری دے دو، اللہ کی بڑائی بولو، اللہ سے ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم کہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ کرو. اللہ اکبر، کیا نظام ہے شریعت کا. تو مسلمان جب نماز روزہ حلال حرام کرتے ہیں نا بہت مبارک انسان ہوتا ہے، وہ اپنے مقصد زندگی پہ چل رہا ہوتا ہے. ہر وہ عورت ہر وہ مرد مبارکبادی کا مستحق ہے جو اللہ کے دین کو کچھ سمجھتا ہے، اس کو مانتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، نماز روزے کی حلال حرام کی پابندی کرتا ہے. وہ بہت مبارک انسان ہے، وہ اپنی زندگی کے صحیح سفر پہ چل رہا ہے. اچھا، اب آگے ایک اور خاص واقعہ میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے اور یہ ہم نے کچھ آگے تک چلنا ہے ابھی، تاکہ کل کو ہم 10ویں پارے میں 2-3 دن ہمیں 10ویں پارے میں مل جائیں. تو ایک آدمی تھا، اس کا مفسرین نے اس کا نام بلم باورہ لکھا ہے، بلم باور، حضرت موسیٰ کی قوم میں سے. یہ آدمی عابد زاہد صوفی ٹائپ تھا اور آبادی سے جا کر تنہائی میں غار میں عبادت کرتا تھا، درویش تھا اس زمانے کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی تھی، اور اس کو اللہ نے کرامت یہ دی تھی کہ یہ مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات، اس کی دعا قبول ہوتی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت آئی، شریعت آئی، تو بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو فرعون کے چمچے بنے ہوئے تھے اور اپنے قوم کے غدار تھے، فرعون کے ساتھی تھے، جیسے قارون تھا، یہ بنی اسرائیل کا آدمی تھا، لیکن فرعون نے اس کو وزارت دی تھی تو یہ اس کا سنگی بنا ہوا تھا اور اپنی قوم کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھا اور بڑے اونچے ہتھ کنڈے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف استعمال کرتا تھا. فرعون نے اس کو بڑا استعمال کیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. تو یہ لوگ قارون ٹائپ لوگ جو ہیں یہ اس بلم باور کے پاس گئے، ان کو پتہ تھا کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور انہوں نے اسے کہا کہ آپ موسیٰ کے مقابلے میں ہمارے حق میں دعا کریں، فرعون کے حق میں، کہ ہمیں غلبہ ہو جائے، موسیٰ کو شکست ہو جائے. اب اس کو تو یہ پتہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اس کو بھی اللہ نے ہدایت دی تھی، یہ اللہ کے راستے پہ چل رہا تھا، عبادت کرتا تھا. تو اب اس کو تو وہ کام کرنا چاہیے تھا نا جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ کے دوستوں کی مدد کرنی چاہیے تھی، اللہ کے دشمنوں کا ساتھی جیسے نہیں بننا چاہیے تھا. اور ہر مسلمان کو جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ اللہ کے باغیوں کا، اللہ کے نافرمانوں کا ساتھی نہ بنے، اللہ کے فرما برداروں کا ساتھی بنے. اس کی ہمدردی خیر خواہی اللہ کے فرما برداروں کے ساتھ ہونی چاہیے، ان کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ دوست کا دوست ہوتا ہے. جس کا اللہ دوست ہے تو اللہ کے دوستوں کو دوست بنائے، اور دوست کا دشمن ہوتا ہے. جو اللہ کا دشمن ہے تو جو اللہ کا دوست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کا ولی ہونے کا، نیک ہونے کا، اللہ کا فرما بردار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اللہ کے دشمنوں کو دشمن سمجھے. تو بلم باور کو یہ ٹھوکر لگی اور وہ اس گمراہی میں پڑا. پہلے تو وہ انکار کرتا رہا کہ نہیں میں اللہ کے نبی کے مقابلے میں کیسے تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں، لیکن پھر کسی لالچ میں آ کر یا کسی وجہ سے اس نے بد دعا کی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا، ٹھکرا دیا. تو اس کا یہ ذکر ہے. اور ان آیات میں یہ ہے کہ وہ اگر چاہتا تو وہ اپنے سفلی خواہشات کو اور اوروں کے جو دوست داندلی یا لالچ تھا اس میں نہ آتا، وہ ہر پیشکش کو وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ ٹھکرا دیتا اور اللہ کے دشمنوں کا ساتھی نہ بنتا، ان کے لیے دعا نہ کرتا. اس نے دعا ہی کرنی تھی نا، عورتوں سے کوئی تلواریں انہوں نے نہیں چلانی تھی. تو دعا جو ایک بڑا ہتھیار تھا اور ایک بڑی پاور اس کے پاس تھی، وہ اس نے غلط استعمال کی، اس سے اللہ نے اسے مردود بنا دیا. اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے
کہ جو لوگ مرد ہو یا عورت ہو مسلمان ہو جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ اللہ کے راستے پہ کتنا آگے تک چلا گیا ہو، ولایت کے راستے میں پہنچ گیا ہو، اللہ کی فرما برداری کے راستے میں چل رہا ہو، اس کو ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ کہیں بھی وہ بھٹک نہ جائے۔ مرنے سے پہلے شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ انبیاء کی ذات معصوم ہوتی ہے اور کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے نا شیطان اتنا بڑا اس پہ حملہ کرتا ہے۔ تو اس بات سے ہر مسلمان مرد عورت کو ڈرنا چاہیے، ہر وقت اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری ہمدردیاں، ہماری ترجیحات، ہمارے احساسات وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کسی وقت بھی شیطان آدمی کو بھٹکا سکتا ہے، بہت چوکنا رہنا پڑے گا، خصوصاً جو دین کے راستوں پہ آگے سے آگے چل رہے ہیں ان پہ شیطان بڑا حملہ کرتا ہے۔ ان کی ناواقفی سے، جہالت سے یا کم علمی سے یا کسی چیز کا لالچ دلا کے نا کئی دفعہ ان کو کسی گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ بلم باور کے قصے میں یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ معصوم اللہ کے نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جو جتنا اللہ کے راستے میں آگے بڑا ہوا ہے اتنا اس میں نازک ذمہ داری ہے، وہ اپنا خیال رکھے کہیں وہ بھٹک نہ جائے، شیطان اس کو پٹخنی دے کر وہ اس کو گمراہی کے دلدل میں نہ لڑکا دے اور نہ دھکیل دے۔ اور شیطان کے یہ اقوال کتابوں میں ملتے ہیں، کسی بزرگ کے سامنے آ کر یا کسی نبی کے سامنے آ کر اس نے کہا میں نے اتنے بڑے بڑے ولیوں کو جو ولایت کو فلاں فلاں مقام پہ پہنچے تھے تدبیریں کر کر کے، کوششیں کر کر کے ان کو جہنم کے ایندھن بنا دیا۔ تو ایسے واقعات تاریخ میں بہت ہوئے ہیں۔ قرآن نے یہاں ایک نمونہ دکھا کے مسلمان مرد عورت کو متوجہ کر دیا کہ نیکی پہ کبھی گھمنڈ نہیں کرنا، کتنا اونچے مقام پہ بھی پہنچ جاؤ عاجزی برتنی ہے اور مخلوق کو حقیر نہیں سمجھنا، اللہ کے بندوں کو نافرمان گناہ گار سمجھ کے ان کی توہین نہیں کرنی، اور دوسرا یہ کہ شیطان کے چالوں سے حملوں سے خبردار رہنا ہے کہ تمہاری ساری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو یہ بلم باور کے قصے میں یہ عبرت ہے۔ بس اب تھوڑا سا اس کا ترجمہ سن لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہاں مفسرین کی ایک رائے یہ بھی ہے، ایک جماعت کی رائے تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعی ایک شخص تھا، لیکن بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نہیں بھائی یہ ایک عمومی مثال ہے، یہ کوئی خاص شخص مراد نہیں، ایک عمومی مثال دی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، نیک لوگوں کو یہ حالت بھی پیش آتی ہے اور بعض نیک لوگ اس طرح بھٹک بھی جاتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہے، کوئی شخص ہو یا عمومی مثال ہو، دونوں صورتوں میں امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا ہے کہ نیکی کے راستے پر آگے چلنے میں بھی کئی خطرات اور امتحانات ہوتے ہیں، ان میں کہیں بھٹک نہ جاؤ اور شیطان تمہیں بھٹکا نہ دے۔ یہ سبق ہے اس قصے کا۔ بس تھوڑا سا سن لیں ترجمہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، یہ نبی ان لوگوں پر اس آدمی کا قصہ بیان کرو، اس آدمی کی خبر ان کو دو، اس آدمی کا واقعہ اور حالت اور حکایت بیان کرو جس آدمی کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی، ولی بنا دیا تھا، کرامات دی تھی، مستجاب الدعوات تھا، بزرگی اور ولایت کے مقام پہ فائز تھا، تو اس کا واقعہ بیان کرو ان لوگوں کے سامنے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ اس ہماری نشانیوں سے، نعمتوں سے نکل گیا، جس طرح سانپ اپنی کیچلی سے نکل جاتا ہے یا آدمی اپنے لباس سے نکل کے ننگا ہو جاتا ہے نا، تو اس نے اپنی نالائکی سے اللہ کے اس لباس کو جو اللہ کی نعمتوں کا لباس ہے وہ اتار کے پھینک دیا۔ جب دشمنوں کا ساتھ دیا تو گویا کہ لباس پھینک دیا، ولایت کا لباس، قربت کا لباس، تقویٰ کا لباس، اللہ کی محبت کا لباس اس نے اتار دیا۔ شیطان نے پٹخنی دے دی، شیطان کے جال میں آ گیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو مولانا روم رحمہ اللہ کے ایک شعر ہے نا، اس میں بھی یہ نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا جب مصیبت آتی ہے بہت نیک صالح بن جاتے ہیں، خصوصاً مثلا جیل ہو گئی، قیدی ہو گئے، وہاں راز و نیاز، اللہ سے فریاد مناجات، ذکر تلاوت، بایزید بن جاتے ہیں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ عام حالات میں بایزید ہوتے ہیں، بایزید اللہ کے بہت بڑے ولی تھے نا، اور جب وہ حکمران بن جاتے ہیں، ان کو کوئی عہدہ منصب یا دنیا کی کوئی عروج مل جاتا ہے نا، پھر یزید بن جاتے ہیں۔ تو جو کل تک بایزید تھے آج دنیا کا امتحان آ گیا، اللہ نے عہدہ منصب دے دیا، عروج دے دیا، ترقی دے دی، تو فرعون بن جاتے ہیں، یزید بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو جب اللہ بایزید بنا لے نا پھر وہ یزید نہ بنے مڑ کے، وہ پھر بایزید ہی رہے، اللہ کرے کہ بایزید یزید نہ بنے۔ تو یہ بلم باور بایزید سے یزید بن گیا تھا۔ تو یہ فرمایا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس نے وہ لباس اتار پھینکا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔
شیطان نے پھر اس کا پیچھا کیا اور اس کو پٹخنی دے کے چھوڑا. شیطان نے اس کو پٹخنی دی اور اس کو راستے سے بھٹکا دیا ہے. تو یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، وہ ہدایت کا راستے سے بھٹک کر گمراہی کا شکار ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اس کو عروج عطا فرماتے، اس کو کھینچ لیتے، اوپر کی طرف لے آتے، لیکن ہم نے تھوڑا سا امتحان لیا کہ چلو اپنی محنت یہ کام میں لائے اور خود جو ہے یہ آزمائش میں پڑ جائے، تو اس آزمائش میں بہرحال وہ فیل ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو ہم عروج عطا کر دیتے، بلندیوں کی طرف لے جاتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس کی طبیعت میں پستی تھی، اس کی طبیعت میں وہ تھوڑ دلا تھا، جس کو اردو میں کہتے ہیں نا تھوڑ دلا، چھوٹے دل کا، چھوٹے حوصلے کا. چھوٹے حوصلے کا آدمی اور کمزرف آدمی نے وہ بڑی چیز برداشت نہیں کر سکتا، اس کو بدہضمی ہوتی ہے. دنیا کا عہدہ اسے مل جائے تب بھی پاجامے سے باہر ہو جاتا ہے، دین کا کوئی کمال مل جائے تب بھی پاجامے سے باہر ہوتا ہے، اس کو ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اس قسم کا تھوڑ دلا کم حوصلہ آدمی تھا کہ ہم اسے چاہتے تو بلندی دے دیتے، لیکن وہ تو زمین سے چپک گیا. اس نے ایک امتحان میں، اس امتحان کو پاس کرنے کی بجائے دنیا کی لالچ میں آ گیا، اگلوں کی لالچ میں، پریشر میں آ گیا اور امتحان میں فیل ہو گئے. جو شیر نر ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ نے بڑا دل گردہ دیا ہوتا ہے، وہ پاؤں کی ٹھوکروں پر ایسے امتحانات کو گزار دیتے ہیں اور ایسے لالچ، دوست دانلی، ہر چیز سے کامیابی سے گزر جاتے ہیں. آدم کی اولاد میں ہر ٹائپ کے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض شیر نر قسم کے ہوتے ہیں، شیروں والا حوصلہ ان کا ہوتا ہے. بعض گیدڑ مزاج ہوتے ہیں، بعض لومڑی مزاج ہوتے ہیں، بعض تھوڑ دلے ہوتے ہیں، بعض